اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزیرہ عرب کو دیکھنے والے جانتے ہیں کہ اس علاقے کا 70% سے زیادہ حصہ بے آباد اور بنجر صحراؤں پہ مشتمل ہے۔ آخر زمان سے کچھ پہلے اس علاقے میں اچانک ایک بڑی تبدیلی آئے گی، چراگاہوں اور نہروں کا ظہور اچانک شروع ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سرزمین عرب نہروں اور چراگاہوں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد پہ جا رہے تھے، تبوک کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب و عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی اور پھر صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ کل انشاءاللہ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے، تم سورج کے بلند ہو جانے کے بعد ہی وہاں پہنچو گے، تم میں سے جو بھی وہاں پہنچ جائے اسے چاہیے کہ وہ اس چشمے کے پانی کو میری آمد تک استعمال نہ کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دو شخص پہلے ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے چشمے کے پاس، جس میں سے بڑی مشکل سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا انہوں نے اس چشمے سے پانی پیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہ شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر صحابہ کرام نے چشمے کا پانی اپنے ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا تاکہ کچھ مقدار میں پانی اکٹھا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ پانی دوبارہ چشمے میں ڈالا تو وہ تقریباً سوکھا ہوا چشمہ پوری قوت سے پھر ابل پڑا اور نہایت تیزی سے بہنے لگا۔ لشکر کے لوگوں نے خوب سیر ہو کے پانی پیا اور اس مرحلے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ یہ سارا علاقہ باغات اور آبادی سے معمور ہو جائے گا۔ بعض اہل نظر کا کہنا ہے کہ ہوا کا ایک مضبوط دباؤ آہستہ آہستہ پیش قدمی کر رہا ہے جزیرہ عرب کی جانب، جو اپنے ساتھ برف اور بارشوں کو سمیٹے ہوئے۔ وہ سائنسدان جو کلائمیٹ چینجز پہ عبور رکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، وہ بھی اس علاقے کے موسموں میں ان بڑی تبدیلیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں جس کے بعد اس علاقے کے صحراؤں میں بڑی تبدیلیاں سامنے آئیں گی۔ اور ویسے بھی آج جا کے مختلف ممالک کے صحراؤں پہ ذرا نظر تو ڈالیں، وہاں مصنوعی درخت، پودے، کھیت کھلیان دیکھیں جن پہ ہر سال خصوصی کھاد، مصنوعی درجہ حرارت اور خاص پانی کے لیے اربوں ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ یاد کیجئے کہ اے معاذ، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ یہ علاقہ باغات سے معمور ہو جائے گا۔ مشرق وسطی جہاں آخر زمان میں بڑی جنگوں کا میدان اور اہم ترین علامات کا ظہور بنے گا، وہی آخر زمان میں ایسا بہت کچھ ہوگا کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے گی اور یہ فیصلہ کرنا دشوار ہوگا کہ جو کچھ فلاں شخص بیان کر رہا ہے یا جو کرشمہ وہ دیکھ رہا ہے، کیا وہ کوئی بڑا دعویٰ جو سامنے آ رہا ہے وہ سچا ہے، وہ کوئی معجزہ ہے یا پھر جادو۔ اور اس مرحلے پہ مختصر سا تذکرہ میں جادو کا کر لوں، کیونکہ معجزہ، کرشمہ، کرامت، جادو، ان سب میں فرق کرنا ضروری ہے آج کی دنیا میں بھی اور خاص طور پہ مستقبل میں بھی، جب ایسے کردار سامنے آئیں گے جو لوگوں کو مرغوب کریں گے۔ یہ جادو کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے کیا جاتا ہے؟ جادو کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے یا پھر دیوانہ ہے۔ گویا آغاز دعوت و رسالت کے وقت ہی انسانوں کے ہاں جادو موجود تھا اور وہ اللہ کے ہر پیغمبر کو جادوگر سمجھتے تھے اور متاثر ہونے کے لیے بھی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے، اور پھر معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی اگر کسی اور جادوگر کے جادو کو بڑا دیکھتے تو پیغمبر کو جھٹلا دیتے تھے۔ گویا وہ دعوت سے نہیں، جادو سے متاثر ہوا کرتے تھے۔ امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں دمشق کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے دمشق آباد کیا وہ ستاروں کے پجاری تھے اور انہوں نے شہر کے 7 دروازوں پر ستاروں کی شکلیں بنا رکھی تھی۔ اہل بابل بھی 7 ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے اور آج بھی علم نجوم کا کاروبار کرنے والے 7 سیاروں یعنی زحل، مشتری، زہرہ، مریخ، عطارد، یورینس اور شمس کے بندوقے تھے یہ سارا کام۔ یہ جادو صرف بابل اور مصر میں ہی مشہور نہیں تھا بلکہ عراق کے مختلف علاقوں اور ہندوستان، مراکش، شام اور روم میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ اور مشہور ایرانی سپہ سالار رستم ستاروں کی حرکت کو فتح و شکست کا باعث سمجھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ قادسیہ میں وہ 4 ماہ تک مسلمانوں کے سامنے ہی نہ آیا۔ ایرانیوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ان کے پاس
कसरा के जमाने का जो झंडा है, जिसे वो मुकद्दस समझते हैं और जिस पे सोने से कुछ हिंसे और सितारों के नाम दर्ज हैं, उस झंडे की मौजूदगी में कोई उन्हें शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन जजीरा अरब से अल्लाह का नाम लेकर उठने वाले सहाबा कराम ने ना सिर्फ रुस्तम और उसकी फौज को शिकस्त दी, बल्कि वो परचम जिसे मुकद्दस समझा जाता था उसे भी अपने कदमों तले रौंद डाला। हारूत और मारूत का तस्करा किसी अगली नशिस्त में करूंगा कि उनका आखिर ज़मा से पहले क्या कोई किरदार होगा जो किसी कुएं में मौजूद है। लेकिन इस मरहले पे जादू का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बहुत से मामला, जैसे मैंने पहले बयान किया, आगे चल के खास तौर पे दज्जाल के हवाले से या दीगर किरदारों के मामले में जब सामने आएंगे आखिर ज़मा से पहले, उन्हें समझना शायद कुछ आसान हो, क्योंकि आखिर ज़मा में जादू और जादू करने वाली शख्सियत इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाएंगी। जादू के लिए अरबी जबान में लफ्ज़ सहर इस्तेमाल होता है और लिसान अरब के मुताबिक अरबों ने जादू का नाम सहर इसलिए रखा कि ये तंदुरुस्ती को बीमारी में तो बदल सकता है लेकिन बीमारी को तंदुरुस्ती में नहीं। जबकि अल-अज़हरी तहजीब अल-लुग़ा में कहते हैं कि सहर या जादू दरअसल किसी चीज को उसकी हकीकत से फेर देने का नाम है, यानी साहिर या जादूगर जब बातिल को हक बना के सामने लाता है तो गोया उसे हकीकत से फेर देता है। कई उलमा का कहना है कि जादू वो अमल है जिसमें पहले शैतान से कुर्बत हासिल की जाती है, उसे खुश किया जाता है और फिर उसकी मदद हासिल की जाती है। शैतान को खुश करने या राजी करने के लिए कुछ लोग कुरान शरीफ की मुख्तलिफ अंदाज में बेहुरमती करते हैं। कुछ कुरानी आयात खुसूसन सूरह फातिहा को उल्टा करके लिखते हैं। अक्सर हमेशा गंदगी की हालत में रहते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर जानवर ज़िबा करते या फिर मुर्दार का गोश्त खाते हैं। गोया हर वो गलत काम करते हैं जिससे शैतान खुश होकर उन्हें वो ताकत दे सके, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि जितना बड़ा गुनाह वो करेंगे शैतान उतनी ही जल्दी उनके मुतालबात पूरे करेगा। और अगर वो किसी मरहले पे शैतान के बताए हुए गलत कामों को बजा लाने में कोताही करते हैं तो शैतान भी उनकी खिदमत से रुक जाता है। कुरान शरीफ की सूरह फलक, आप कह दीजिए कि सुबह के रब की पनाह में आता हूं और अंधेरी रात के शर से जब उसका अंधेरा फैल जाए और गिराह लगाकर उस पे फूंकने वालियों के शर से और हसद करने वाले की बुराई से भी जब वो हसद करे। मुफस्सिरीन का इजमा है कि यहां उन जादू करने वाली औरतों का जिक्र है जो कि धागों की गिरहें बनाकर उन पर दम करती और थूकती हैं। फिर इस मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और मूसा ने कहा कि तुम सच बात को जब वो तुम्हारे पास आई जादू कहते हो, भला ये कोई जादू है और जादूगर तो कभी कामयाब नहीं होते। और फिर एक और मकाम पर इरशाद बारी ताला, जब उन्होंने अपनी लाठियां डाली तो मूसा ने कहा ये जो तुम लेकर आए हो वो तो जादू है, बेशक अल्लाह उसको बातिल कर देगा, क्योंकि अल्लाह शरीर लोगों का काम बनने नहीं देता और अपनी बातों से अल्लाह हक को हक करके दिखाएगा, अगरचा नाफरमान लोग बुरा मानेंगे। एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। खुशामदीद। क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था? मुतअद्दिद उलमा से रवायत है कि यहूदियों ने एक जादूगर लुबैद बिन अलसम के साथ यह मामला कर लिया कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू करे और उसके बदले उसे 3 दिनार दिए जाएंगे। चुनाचे उस बदबख्त ने यह काम इस तरह किया कि एक छोटी सी लड़की के जरिए जो आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद बाल मंगवाए और उन पे जादू करके एक जगह रख दिया। इस वाक़े से मुताल्लिक मुख्तलिफ रवायात को जमा किया जाए तो मालूम होता है कि वो जादू आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्महातुल मोमिनीन के पास जाने से रोकने के लिए था। इस जादू की मुद्दत के बारे में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है, बाज़ ने 40 रोज और बाज़ ने दीगर मुद्दत बयान की। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आपके पास भेजा जिन्होंने बयान किया कि जादू किसने और किस चीज पर किया है और वो कहां रखी गई है। इस वाक़े की तफसील हदीस में यूं बयान होती है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि कबीला बनु ज़रीक से ताल्लुक रखते एक शख्स जिसका नाम लुबैद बिन असाम था, उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू कर दिया, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर मुतासिर हुए कि आपका ख्याल होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां काम कर लिया है, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया होता था। यह मामला ऐसे ही चलता रहा, यहां तक एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यानी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए और फरमाया कि ए आयशा, क्या तुम्हें मालूम है अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है? मेरे पास 2 आदमी आए थे जिन्होंने मुझे बताया कि मुझ पर लुबैद बिन अलसम ने कंघी, बालों और खजूर के खोशों पर जादू करके ये चीजें एक कुएं में रख दी हैं। चुनांचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ उस कुएं तक गए और उन चीजों को निकाल कर वापस आए और फरमाया कि आयशा, इस कुएं का पानी इंतहाई सुर्ख हो चुका था और उसकी खजूरों के सर ऐसे थे जैसे शैतान के सर। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या आपने जादू कुएं से निकाल दिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे आफियत दे दी और मैं नहीं चाहता कि लोग किसी शर और फितने में मुब्तला हो जाएं।
علامہ المازری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبتدئین نے اس حدیث سے انکار کرتے ہوئے دلیل دی ہے کہ یہ منصب نبوت کی توہین ہے، یہ شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے اور اسے درست کہنا شریعت پر سے یقین ختم کرنے کے مترادف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ محسوس ہوتا ہو کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی طرف آتے ہیں، جبکہ حقیقتاً وہ آپ کی طرف نہ آتے ہیں۔ لیکن پھر کئی علماء نے اس اعتراض کا جواب یوں دیا ہے کہ جادو سے منصب نبوت پہ کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ دنیا میں انبیاء پر بیماریاں بھی آئیں جو کہ آخرت میں ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنی۔ اور پھر قرآن شریف میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ بیان ہے جنہیں جادو کی وجہ سے خیال ہونے لگا تھا کہ ان کی طرف پھینکے ہوئے ڈنڈے دوڑ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم رکھا اور نہ ڈرنے کی تلقین کی۔ سورہ طٰہٰ میں یہ واقعہ بیان ہے، گویا جو بیماری انبیاء پہ آتی ہے اس سے ان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، مزید معجزات عطا ہوتے ہیں اور جادوگر یا کافر ذلیل ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ستاروں کا علم سیکھا گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، پھر وہ ستاروں کے علم میں جتنا آگے جائے گا اتنا ہی اس کے جادو میں اضافہ ہوگا۔ گویا جادو حقیقت ہے لیکن کرنے والا کافر ہے۔ اور اس سلسلے میں امام خطابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جادو کا انکار کیا ہے اور اس حقیقت کو باطل قرار دیا ہے، لیکن ان کو میرا جواب یہ ہے کہ جادو ثابت اور حقیقتاً موجود ہے، اور عرب، فارس، ہند اور روم کی کئی قومیں جو جادو کرنے کے گناہ میں مبتلا ہو کے صفائے ہستی سے مٹ گئیں یا آج بھی موجود ہیں، اس علم پر عبور رکھتی ہیں۔ اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں یعلمون الناس السحر، یعنی وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ پھر ان سے پناہ مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں دیا ہے، اور سورہ فلق پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ لبید بن اعظم کے جادو کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جادو کی 8 اقسام ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو 7 ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہی ستارے کائنات کے امور کی تدبیر رکھتے ہیں اور خیر و شر کے مالک ہیں، اور ان کی جانب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ جادو کی دوسری قسم اصاب اوہام یعنی وہم کرنے والے کا جادو ہے۔ مثلا درخت کا ایک تنا اگر زمین پہ رکھا ہو تو انسان آسانی سے اس پہ چل پڑتا ہے، لیکن اگر وہی تنا آپ کسی نہر پر پل کی صورت میں رکھ دیں تو انسان کے لیے اس پہ چلنا دشوار ترین ہو جاتا ہے۔ کئی ڈاکٹرز تک مشورہ دیتے ہیں کہ اگر کسی مریض کی ناک سے خون بہ رہا ہو تو وہ سرخ رنگ کی طرف نہ دیکھیں۔ گویا انسان فطری طور پہ وہم کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے اثر میں آ جاتا ہے۔ پھر جادو کی ایک اور قسم میں ان روحوں یا جنات کو قابو لانے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ کفر اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک اور طریقہ شعبدہ بازی کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، جہاں سارے لوگ اپنی نظریں ایک عمل پہ ٹکائے بیٹھے ہوتے ہیں اور شعبدہ باز انتہائی تیز رفتاری سے ایک ایسا عمل کر جاتا ہے جس سے لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، ان کو توقع ہی نہیں۔ جادو کا ایک اور طریقہ اعتقاد کی کمزوری ہے۔ کچھ جادوگروں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ انہیں اسم اعظم کا علم ہے، یہ دعویٰ سن کے لوگ ان پر اعتماد شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اندھا یقین بھی ایک طرح سے سحر یا جادو کہلاتا ہے، اور تبھی یہ جملہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنی باتوں سے سحر طاری کر دی، باتیں خواہ جھوٹی کیوں نہ ہو۔ امام رازی جادو کی ایک اور قسم ان جدید ایجادات کو بھی قرار دیتے ہیں جو حیران کن انداز میں ہر روز نئے روپ میں سامنے آ کے لوگوں کو متاثر کر دیتی ہیں، مثلا جدید موبائل ٹیلی فونز یا گھڑیاں یا بہت کچھ۔ یہ تو سائنس ہے لیکن جادو نہیں، لیکن چونکہ عربی میں لسان العرب کے مطابق سحر کا لفظ ہر اس شے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کا سبب مخفی ہو، یعنی وہ دھوکہ دہی کا باعث بن سکے، اس لیے امام رازی نے غالباً انہیں بھی جادو کی اقسام میں ڈال دیا۔ لیکن میری گفتگو کا اس بحث سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ صرف اس حقیقی جادو کی طرف میں بات کر رہا ہوں جس کا ذکر قرآن و حدیث میں اور جہاں جنات اور شیاطین کا سہارا لیا جاتا ہے۔ پھر یہ وضاحت بھی ضروری کہ کئی علماء ستاروں کے ذریعے جادو کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ ستارے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، اسی کے احکامات کے پابند ہیں اور ان کی کوئی روحانیت ہے اور نہ ہی کوئی تاثیر۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اس کا جادو ستاروں کا نام لینے کے بعد مکمل ہوتا ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ چیز جادو جو تھا یہ ستاروں کی تاثیر کی وجہ سے نہیں بلکہ شیطانوں کی تاثیر کی وجہ سے ہوا، کیونکہ خود شیطانوں نے جادوگروں کو یہ تعلیم دی ہوتی ہے کہ وہ ستاروں کو پکاریں۔ چنانچہ جب وہ ایسا کرتے ہیں تو خود شیطان جادو کے سلسلے میں ان سے تعاون کرتا ہے، لیکن جادوگروں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ کافر جب پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پکارتے تھے تو شیطان بتوں کے اندر سے جواب دیتا اور کافروں کو یقین ہو جاتا کہ یہی بت بات کر رہے ہیں اور ان کے معبود ہیں۔ گویا یہ شیطانوں کا کافروں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ شریعت میں جادو کرنے والوں کے لیے کیا سزا ہے؟ علماء کی رائے مختلف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جادو کرنے والے کو قتل کر دینا چاہیے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جادوگر اور کافر جادوگر کی سزا کے بارے میں فقہاء میں اختلاف ہے، جہاں امام مالک کہتے ہیں کہ مسلم جادوگر کے عمل میں کفر ہے تو اس کی توبہ تک قبول نہیں ہوگی، اور یہ مذہب امام احمد حنبل، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا ہے۔ کئی علماء اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر جادوگر کے کلام یا عمل میں کفر نہیں تو اسے قتل کرنا جائز نہیں، اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔
یا اگر اس کے عمل سے کسی کو نقصان پہنچا ہے تو اس پہ قصاص واجب ہوتا ہے، تو پھر اس سے قصاص یا دیت وصول کی جا سکتی ہے۔ علماء کی ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پہ جادو کرنے والے کو قتل کا حکم نہیں دیا تھا، اس لیے اگر جادوگر اہل کتاب ہو تو قتل واجب نہیں، اور ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں وہ کہ شرک کرنا تو جادو سے بھی بڑا جرم ہے، لیکن وہاں تو اہل کتاب کے لیے ایسی سزا نہیں، چنانچہ صرف قصاص اور دیت کے قوانین ہی یہاں پہ بھی لاگو ہیں۔ گزری ایک نشست میں نے جنات کا ذکر کرتے بیان کیا تھا کہ مکہ میں باقاعدہ ایک مسجد جن ہے، اور قرآن کریم میں پوری سورہ ہی اس نام سے موجود ہے۔ آخر الزمان سے پہلے جنات اور شیطان کا کردار انتہائی اہم ہو جائے گا۔ ایک وقت اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر۔ خوش آمدید۔ عجائب القصص میں تحریر ہے کہ جب تخلیق کا فیصلہ ہوا تو رب العزت نے آگ کا ایک بڑا آلہ جلایا، بہت بڑا، جس کے شعلوں کی کوئی حد نہ تھی، اور پھر حکم خداوندی سے اس آگ کے نور سے فرشتے پیدا ہو گئے، اوپر اٹھے ہوئے شعلوں سے جنات نے جنم لیا، جبکہ سیاہ دھوئیں سے دیو نمودار ہوئے، اور اس طرح کائنات کی تخلیق کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔ پہلا جن مارج کے نام سے تھا، پھر اس کی بیوی مرجہ پیدا کی گئی، دونوں کے تعلق سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے، پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور لڑکا اور ایک لڑکی، اور اس طرح یہ تعداد 70,000 تک جا پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ قانون نافذ کر دیا، اور وہ جوڑوں کی شکل میں خاندانوں، گروہوں اور قبیلوں میں رہنے لگے۔ جنوں کی نسل بڑھتی گئی تو اللہ نے انہیں رتبوں کے لحاظ سے زمین، ہوا اور آسمان پہ آباد کر دیا، اور جو زمین پہ آئے جلدی ان میں سے بہت سے شریر ہو گئے اور کچھ اللہ کے اطاعت گزار۔ اللہ کے قریب ترین جنات میں سے ایک عزازیل بھی تھا، جسے آج ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں، جس نے جنات کے قبیلے بنو الجان کی ایک لڑکی سے شادی کی، تو اللہ نے اسے کثرت اولاد سے نوازا۔ اس کے ہزاروں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے، اور وہ بھی ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ 1000 سال کی مسلسل عبادت کے بعد اللہ نے اس کا درجہ بلند کر دیا اور اسے دوسرے آسمان پہ جا ٹھہرایا۔ پھر ایک اور 1000 سال کی عبادت کے بعد تیسرے آسمان پر، اور پھر اس کی پیشانی سجدوں کی تاریخ بنتی چلی گئی اور اس کے درجات بلند ہوتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان پہ اسے قرب الہی نصیب ہو گیا۔ ایک روز زمین نے اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کی کہ یا اللہ، تو نے کس شریر مخلوق کو میرے سینے پہ اتار دیا ہے جو ہر وقت قتل و غارت اور شرنگیزی میں مشغول رہتی ہے؟ تب شریر جنوں کی تعداد زمین پر لاکھوں تک پہنچ چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جنات میں پہلے پیغمبر حضرت عامر بن عمیر بن الجان کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ جن پیغمبر تھے، لیکن چند ہی روز میں جنات نے انہیں زمین پر شہید کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبر جنات میں بھیجے، حضرت سائق بن مائق بن الجان، لیکن انہیں بھی قتل کر دیا گیا، اور یہ سلسلہ 800 سال تک جاری رہا، اور اس دوران 800 انبیاء جنات میں سے شہید ہو گئے جنات کے ہاتھوں۔ تو پھر اللہ نے جنات پر عذاب لانے کا فیصلہ کیا، ان پہ قہر نازل ہوا، تو زمین کا بڑا حصہ ان سے صاف ہو گیا، اور چند اطاعت گزار جنات جو بچے انہوں نے غاروں میں چھپ کے جان دے دی۔ پھر کچھ عرصے امن رہا، ان کی نسل بڑھی، اور پھر انہوں نے خوریزی شروع کر دی، اور یہ سلسلہ 1,00,000 سال تک جاری رہا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں کی فوج کے ساتھ زمین پر بھیجا، انہوں نے جنات کی بڑی تعداد کو قتل کر دیا، اور جو زندہ بچ گئے انہوں نے اللہ کی اطاعت قبول کر لی۔ وہ گھڑی جب تمام شریر جنات ختم ہو گئے زمین پر سے یا آسمانوں پر سے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت بیان۔ عزازیل آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی سزا پر ابلیس قرار پایا، تو وہ اپنے 9 بیٹوں کے ساتھ زمین پہ آ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے حفاف کو صحراؤں میں شر پھیلانے، لافس اور بلحان کو نمازوں کے دوران وسوسے پیدا کرنے، ایک بیٹے زلمبور کو جھوٹی تعریف اور جھوٹی قسموں کے لیے اکسانے، ایک بیٹے حشر کو مذہب کی غلط تشریح کرنے، ابیت کو انبیاء کے خلاف بھڑکانے، واسم کو گھروں میں فساد ڈالنے، اور ایک اور بیٹے متوس کو افواہ سازی پہ لگا دیا۔ شیطان کو زمین پر اترنے کے بعد جنات کو اپنے برادر بزرگ کی رہنمائی بھی مل گئی، اور وہ اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ ابلیس نے تمام جنات اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دی، اور یوں زمین پر شر، گمراہی اور جادو کی تاریخ کا آغاز ہو گیا۔ شیطان نے سب سے پہلے بنی قابیل کے کچھ لوگوں کو جنات قابو کرنے کا طریقہ سکھایا۔ عامل اپنے جنات کے ذریعے غائب کے احوال جمع کرتے، دشمنوں کی کھیتیاں جلاتے، ان کے مال مویشی برواتے، بستیوں میں وبائیں پھیلاتے، لوگوں میں نفسیاتی خواہشات ابھارتے، گروہوں اور خاندانوں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے انہیں لڑواتے، اور انبیاء کے خلاف رائے ابھارتے۔ یہ عامل معاشرے میں بڑے ممتاز کہلاتے، اور مرنے سے پہلے ان کے قبضے میں جو جنات ہوتے یہ اپنی اولاد میں تقسیم کر جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آنے تک انسانی تاریخ ان جنات کی شرنگیزیوں اور بڑھتی طاقت سے بھری پڑی۔ وہ بستیوں کو تباہ کرتے اور انسانوں کو اپنے غلام بنا کے لے جاتے، اور تبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں، جنات، تمام مخلوقات پہ حکمراں بنا کے بھیجا گیا، تاکہ وہ تمام مخلوق کے لیے حدود طے کرے۔ عربی میں
ہر نظر نہ آنے والی چیز کو جن کہتے ہیں، اور اسی لیے نظر نہ آنے والی خصوصیت رکھتی بہشت کو جنت کا نام دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کا یہ حال تھا کہ اگر دوران سفر کوئی خوفناک مقام آ جاتا، یا آندھی طوفان بارش گھیر لیتی، تو اہل قافلہ بآواز بلند کہتے کہ ہم اس علاقے کے جنات کے سردار سے پناہ مانگتے ہیں، یا پھر کوئی نیا کام کرتے تو جنات کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں دیا کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی اتری تو آسمان کے گرد آگ کا ایک حصار کھینچ دیا گیا، جسے عبور کرنا جنات کے بس میں نہیں تھا، اور اس وقت جو بھی جن آسمان کی طرف بڑھا وہ چنگاریوں سے زخمی ہو کے زمین پہ آ گیا۔ اس واقعے نے جنات کی سلطنت میں ہنگامہ برپا کر دیا، اور وہ سب بزرگ ابلیس کی طرف بھاگے تو اس نے کہا ضرور زمین پر کچھ بڑا واقعہ رونما ہوگا، تم تمام زمین پہ پھیل جاؤ اور اس کا کھوج لگاؤ۔ جنات پوری زمین پہ پھیل گئے لیکن انہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف دعوت دینے کے لیے نکلے تو راستے میں ایک مقام پر ان کے سامنے 7 جنات کا گزر ہوا جو فوراً ایمان لے آئے۔ قرآن شریف کی سورہ جن اور سورہ احقاف میں اس واقعے کا تفصیل ذکر موجود ہے۔ اور پھر ان جنات نے اپنے قبیلوں میں جا کے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا۔ آخر زمان میں جنات کا کیا کردار ہوگا ذکر آگے آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت تار میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں، اس لیے اگر تار ٹوٹ جائے تو موتی ایک ایک کر کے تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ متعدد احادیث مبارکہ اور علماء کرام کی آراء کے مطابق ابھی امام مہدی کے ظہور کو صرف 18 دن ہی گزرے ہوں گے کہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔ وہ اولاد آدم میں سے ہی ہوگا، لیکن اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی، اتنی طاقتیں، اتنی قوتیں، کیا وہ جادو ہوگا، کیا وہ جنات ہوں گے، کیا کچھ ہوگا، بہت طاقت ہوگی، اتنی طاقت کہ وہ دعویٰ کرے گا کہ وہ رب العالمین ہے اور جتنی مخلوق ہے اس پہ ایمان لائے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنا دوستوں رشتہ داروں برد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔